آج کل کی تفسیروں میں ان جماعت اسلامی والوں نے یہ لفظ نکال دیے. موجودہ تفسیروں جو پرانے نسخوں کے علاوہ ہیں پہلے ایڈیشنوں کے، ان میں یہ عبارت صراحتاً نہیں ملتی ہے. انہوں نے اس میں کچھ ہیر پھیر کر دیا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ پرانا لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آگے گرفت ہوئی نا، آگے جو گرفت ہو گئی کہ کشتی میں پھنس کے، وجہ یہ تھی کہ ان سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی تھی. فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی تھی. یہ مودودی صاحب نے لکھا ہے پرانی تفسیروں میں. ہمارے حضرات علماء کرام نے اس وقت اس جملے کو بھی لے کر کہا کہ آپ نے یہ جو نبی کے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی ہے، یہ عصمت نبی کے خلاف ہے کہ کوئی نبی بھی فریضے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. نبی معصوم ہوتا ہے. مودودی صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی، لیکن جوابی نہیں کی، لیکن اس جملے سے رجوع بھی نہیں کیا. اس جملے سے چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب نشان غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ہو گئی، لیکن اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ جو آپ کی تحریر ہے یہ آپ کا اگر نظریہ یا ہے تو ایک غلط ہے. تو مقصد غلطی کی نشاندہی ہو جانے کے بعد ہو جاتا ہے کہ رجوع کر لے بندہ. کئی علماء خصوصاً ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے بہت سارے مسائل میں رجوع ثابت ہے، اور صاحب لکھ دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ پہلے یہ بات کہی تھی، اب تحقیق میں یہ آ گئی، اب اس سے رجوع کرتے ہیں. اس میں کوئی حال تو نہیں ہے. حقیقت حال سامنے آ جائے تو رجوع ہونا یہ حق کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے. مودودی صاحب نے نہ قولاً اور نہ عملاً رجوع نہیں کیا. کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کسی تحریر میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ غلط لکھا گیا ہے، میں اس تحریر کو مطلب ٹھیک کر دوں گا. لیکن بعد والوں نے نکال دیا. تو مودودی تو اسی عقیدے پر گیا نا. بات تو یہ ہے بعد والوں نے تفسیر سے نکالا ہے، لیکن مودودی تو اسی عقیدے پر گیا ہے کہ نبی سے کیا ہوا ہے، فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی ہے. اگر اس نے اس جملے سے کسی جگہ پر تحریراً تقریراً رجوع کیا ہو تو پھر تو ہے ٹھیک ہے جی، اللہ معاف کرتا ہے. لیکن وہ اسی اگر نظری عقیدے پر گیا ہے تو یہ انبیاء کی معصومیت کے اوپر کیا اعتراض ہے کہ نبی پھر معصوم نہ ہوا نا کہ اس سے اتنا بڑا ارتکاب ہوا کہ فریضے کے اندر کیا کر دی ہے، کوتاہی کرنی ہے. بات سمجھ آئی؟ اس طرح بعض تفسیری نکات میں اس نے اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہٹ کر باتیں کی ہیں اور تحریر کی ہیں، جس سے اہل سنت نے اختلاف ہی صرف نہیں کیا، اس کو اس کی آگاہی بھی کی. یہی وجہ ہوئی ہے کہ پھر اہل سنت نے اپنا راستہ اس سے کیا کیا ہے، جدا کیا ہے. اس کی بہت ساری باتیں ایسی تھی جو محض غیر مقلدانہ تھی، اور اپنے آپ کو وہ مجتہد کے درجے پر سمجھتا تھا. اور آج اس کی بات جماعتی لوگ جو ہیں اس کو مجتہد سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو اوروں چیزوں کے مقابلے میں کیا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. بہرحال سارے جماعت اسلامی والے آج کل جو ہیں وہ نظریات مودودی سے متفق نہیں ہیں، صرف تنظیمی نظم کے لحاظ سے جماعت میں لگے ہوئے ہیں. یہ بات بھی ہے. اس میں علماء بھی پہلے کئی ایسے گزرے ہیں کہ جو تنظیمی لحاظ سے اس جماعت میں ہیں، نظریاتی طور پر جو اس کے نظریات تھے بعض صحابہ کے بارے میں یا یہ تفسیر کے بارے میں، تو وہ اس کے ساتھ ہو، بلکہ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس مقام پر اس نے یہ بات لکھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ